چھوٹا الو اور نیم کا جنگل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک قدیم بلوط کے درخت کی شاخوں کے اندر گہرائی میں بسا ہوا ایک چھوٹا عقلمند الو رہتا تھا جس کا نام اولی تھا۔ اگرچہ اولی چھوٹا تھا، وہ اپنے مہربان دل اور نرم طبیعت کی وجہ سے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ ہر شام جب چاند اوپر چڑھتا تھا، اولی ایک شاخ پر بیٹھ کر جنگل کی نگرانی کرتا تھا، اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ تمام مخلوقات آرام کی پرامن رات کے لیے آباد ہیں۔ ایک پرسکون شام جیسے ہی اولی نے اپنی معمول کی حرکت شروع کی، اس نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ ستارے ہمیشہ کی طرح ٹمٹماتے تھے، لیکن جنگل بے چین تھا۔ پتے معمول سے زیادہ جھلس رہے تھے اور مخلوق سو نہیں پا رہی تھی۔ گلہری اچھل کر اپنے گھونسلوں میں مڑ گئیں، خرگوش بے چینی سے اپنے بلوں میں اچھل پڑے، یہاں تک کہ عام طور پر نیند میں آنے والی آتش فشاں بھی اعصابی توانائی سے گونج رہی تھی۔ پریشان اور قدرے فکر مند اولی نیچے جنگل کی فرش کی طرف اڑ گیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا غلط ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے دوست لیلا ہرن سے پوچھا جو ندی کے کنارے گھبرا کر کھڑی تھی۔ لیلا نے آہ بھری، جنگل سو نہیں سکتا اولی، آج رات کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اولی نے سر جھکا کر گہری سوچ میں کہا، فارسٹ ہمیشہ سے ایک پرامن جگہ رہا ہے جہاں ہر رات مخلوقات آرام سے آرام کرتے ہیں، لیکن آج کی رات ان پر گویا بے خوابی کا جادو چھا گیا ہے۔ مدد کرنے کے لیے پرعزم اولی نے جنگل کے مرکز میں خواب دیکھنے والے درخت کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیجنڈ نے کہا کہ خواب دیکھنے والا درخت اپنی لمبی چاندنی کی شاخوں اور چمکدار پتوں کے ساتھ نیند کے جنگل میں امن اور پرسکون کا ذریعہ تھا۔ اگرچہ کچھ غلط تھا تو خواب دیکھنے والے درخت کو ضرور معلوم ہوگا۔ جیسے ہی اولی قریب آیا، اس نے دیکھا کہ خواب دیکھنے والا درخت معمول سے زیادہ مدھم نظر آ رہا ہے۔ اس کے پتے اب اتنے چمکدار نہیں تھے اور آرام دہ ہم آہنگی جو عام طور پر درخت کو گھیر لیتی تھی، ایک نرم خوفناک سرگوشی میں مدھم ہو گئی تھی۔ اس کی ایک شاخ پر ایک چمکتی ہوئی تتلی تھی جس کا نام سیلسٹی تھا۔ سیلسٹی، اولی نے آہستہ سے پکارا، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سیلسٹی پھڑ پھڑا کر اولی کے بازو پر آہستگی سے اتری۔ خواب دیکھنے والے درخت کو لوری کی ضرورت ہے اولی۔ لوری کی آواز کے بغیر درخت چمک نہیں سکتا اور اس کی چمک کے بغیر جنگل کبھی آرام نہیں کرے گا۔ اولی نے سر ہلایا، وہ صرف جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ایک چھوٹے الو کے طور پر وہ اکثر جنگل کے پرسکون ہونے پر اپنے لیے خاموش گیت گاتا تھا، لیکن اب اپنے پورے جنگل میں اپنی لوری گانا پڑے گی۔ ایک گہرا سانس لے کر اولی نے ایک نرم سکون بخشش راگ گنگنانا شروع کیا۔ اس کی آواز رات کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ شاخوں اور بہتی ندیوں میں گھوم رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے گانے نے ہوا بھر دی، بے چین مخلوق آہستہ ہونے لگی۔ گلہریوں نے اچھلنا بند کر دیا، خرگوش اپنے بلوں میں گھس گئے، یہاں تک کر آتش فشاں اپنی چمکتی ہوئی روشنیوں کو مدھم کر کے نیند کے پھولوں کے اوپر خاموشی سے منڈلا رہے تھے۔ جیسے ہی اولی کی لوری ڈریمنگ نرمی تک پہنچی، اس کے پتے ایک بار پھر چمکنے لگے اور نرم گونج جنگل میں واپس آ گئی۔ سیلسٹی درخت کی شاخوں کے ارد گرد
फड़फड़ा रही थी। अब ऐसा लगता था कि पूरा जंगल राहत की सांस ले रहा है। ओली ने गाना जारी रखा जब तक कि पूरा फॉरेस्ट पुरसुकून, पुरअमन और सोने के लिए तैयार ना हो जाए। जब इसने अपना गाना खत्म किया, सेलेस्टी ने सरगोशी की, आपका शुक्रिया ओली, आपने जंगल को दोबारा आराम पहुंचा दिया है। फख्र महसूस करते हुए ओली पुराने बलूत के दरख्त में अपने बुर्ज वापस आ गया। इस पर सितारे टिमटिमाते हैं और चांद ऊपर से मुस्कुराता है। ये जानकर नन्हे उल्लू ने अपनी लोरी की ताकत से फॉरेस्ट को बचा लिया। यानी अगर किसी के पास कुदरती कोई चीज़ ताकत है तो उससे ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को फ़ायदा दिया जाए, उससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाया जाए। उसकी आवाज़ से पूरा जंगल दोबारा जिंदा हो गया। उसकी आवाज़ ने सुकून का काम किया। अगर हमारे पास अल्लाह की तरफ से कोई कुदरती चीज़ है जिससे हम दूसरों को सुकून पहुंचा सकते हैं तो हमें पहुंचाना चाहिए, जिससे दूसरों को राहत मिलती है और ख़ुद को भी एक खुशी मिलती है। जैसे उल्लू ने अपनी आवाज़ से पूरे जंगल को सुकून और राहत बख्शी और दोबारा जंगल जिंदा हो गया।